السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور یاد رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑ دیا ہے؟ سنو، وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ اور یاد رکھو، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے پھر سے لکھ دے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا بندے کو اس سے دعا اور اس پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ میسج ہے، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اس طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دے تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جاؤ۔ پیارے دوستو، باقی اسے منصوبہ باز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر، یہاں تک یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے وہ کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی طرزیات اور اس کی نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تاریخ کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کرتا ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، پر تمہاری زندگی کے سارے راستے ٹیڑھے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو، عرش والا تمہارا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھر دیتا ہے۔ قسمت اور تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف
متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو تو جان لو دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا بدلنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب پڑھ رکھے ہیں، تمہاری قسمت جگانے کا تو خدا کا نام بھی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف علیہ السلام کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں، مطمئن ہو گئے۔ یہ گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے سے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔